شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء کرام اور رسول بھیجے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں تک پہنچائے۔ ہدایت اور رہنمائی کا یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا۔ اس سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور آنے والے تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید ہی اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت کی آخری کتاب ہے، جس میں انسانوں کی رہنمائی کے تمام اصول بیان کیے گئے ہیں، اور یہ اس لیے بھی سب سے بہترین کتاب ہے جس کا ذمہ اور حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کیا ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں جو کہ 114 سورتوں پر مشتمل ہے، اور اس کے کل 522 رکوع ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے کہ پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا شاندار تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے کہیں عمدہ ہوگی جو دنیا کے گھروں میں نکلتا ہے۔ جب اتنی دور سے سورج پوری دنیا کو منور کرتا ہے تو قریب ہونے پر اس کی روشنی کا کیا حال ہوگا، اور وہیں جب والدین کے لیے یہ انعامات ہیں تو خود جو قرآن پڑھنے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ یعنی اس سے اندازہ کر لیں کہ اس کا رتبہ و مقام کتنا بلند ہوگا۔ ہدایت اور رہنمائی۔ قرآن مجید زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں ہر قسم کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور قانونی نظام کے اصول موجود ہیں۔ یہ انسان کو بتاتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے لوگوں سے تعلقات قائم رکھنے ہیں، اور کیسے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اخلاقی ارتقاء۔ قرآن پاک انسان کے اخلاق کو بلند کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید انسان کو سچ بولنے، امانت داری، رحم کرنے، بردباری اور معاف کرنے جیسی خوبیاں سکھاتا ہے۔ یہ انسان کو ظلم، جھوٹ، حسد، کینہ اور بغض سے دور رکھتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق ایک مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کے لیے نمونہ ہو۔ علم و حکمت کا خزانہ۔ قرآن مجید میں علم و حکمت کا ایک وسیع خزانہ موجود ہے۔ اس میں کائنات کے رازوں، انسان کی تخلیق اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں حیرت انگیز معلومات ہے۔ یہ سائنس، فلسفہ، تاریخ اور سماجی علوم سے متعلق بہت سی باتیں بتاتا ہے۔ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بیان کردہ بہت سی باتیں آج کے جدید سائنس نے بھی ثابت کی ہیں۔ سکون قلب۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن پاک انسان کے دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے انسان کے اندر ایک پرامن احساس پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دلانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ انسان کو امید اور یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ دعاؤں کا خزانہ۔ قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں موجود ہیں جن کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان دعاؤں میں روزمرہ کی زندگی کی مشکلات، بیماریوں، رزق، اولاد اور دیگر مسائل کے لیے دعاؤں کے نمونے شامل ہیں۔ قرآن کی دعاؤں کو پڑھنا اور سمجھنا انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آخرت میں کامیابی۔ قرآن مجید انسان کو آخرت کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کے لیے تیاری کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ یہ انسان کو جنت کی بشارت دیتا ہے اور دوزخ سے ڈراتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا انسان کو آخرت کی کامیابی کا رستہ دکھاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔